صادق صدیقی کے ٹو ایکسپریس ٹی وی پر الیکشن 2020 کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں جی پی ایل اے 10 اسکردو 4 روندو سے متوقع امیدوار پاکستان تحریک انصاف راجہ ناصر علی خان۔ راجہ ناصر علی خان کے بارے میں اگر بتائیں تو راجہ عبداللہ خان کے فرزند ہے، ان کے دادا بھی سیاسی ایکٹیویٹیز میں رہ چکے ہیں۔ عبداللہ خان صاحب بھی اگر ان کے بارے میں بتائیں تو ڈسٹرکٹ سطح پر سیاسی ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں۔ راجہ ناصر علی خان کے بارے میں بتاتا چلوں، پچھلے الیکشن میں انہوں نے MWM کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا، گو کہ وہ ہار گئے لیکن الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا۔ ان سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ راج صاحب، سب سے پہلے آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ اس بار آپ PTI کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، ذرا بتائیے گا کتنے دفعہ آپ نے الیکشن میں حصہ لیا، کب سے آپ نے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب صدیقی صاحب، آپ کو پہلے تو میں روندو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، اور آپ تشریف لائے ہیں یہاں کی جو ہے نا بیسک عوامی معاملات پہ اور بہت سارے مسائل پہ آپ نے نظر ڈالا، لوگوں کے جو ہے نا یہاں کے مسئلے و مسائل کو آپ نے دیکھا، اور اس چیز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات سر، میں پچھلا جو میرا الیکشن رہا 2015، وہ میں نے ایک مذہبی لیول پہ میں نے کنٹیسٹ کیا اس علاقے سے، تو ہمیں کافی ساری توقعات وابستہ تھی، ایک پارٹی سے بھی اور لوگوں سے بھی، لیکن لوگوں نے، روندو کی عوام نے ہمیں بڑا ساتھ دیا۔ ایک انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے ہم ہار گئے یا ہرایا گیا، وہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس چیز پہ ہم نہیں آتے ہیں۔ بہرحال روندو کی عوام کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس اہل سمجھا، اور ہمارے باپ داداؤں کے دور سے ہی ہم اس فیلڈ میں رہے ہیں، صرف سیاست کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے عوام کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے، وہ ایک عزت سے ہمیں پیار محبت دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم صرف سیاست کو ہی اپنا وہ نہیں بناتے بلکہ ہم سیاسی اس کو چھوڑ کے بھی سماجی طور پر اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسئلے و مسائل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے حل ہو، اور اس چیز کے لیے آپ پوری روندو کی عوام جو ہے نا گواہ ہے کہ مطلب چھوٹے چھوٹے یہاں کے مسائل ہوتے ہیں، علاقوں کے دور دراز نالہ جات کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم ہمیشہ سے ہر قدم پہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ دیتے بھی رہیں گے، چاہے ہم سیاسی میدان میں ہو یا نہ ہو۔ تو ہم اپنی خدمات کو انشاءاللہ بہتر طریقوں سے اور اچھے انداز میں عوام تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس پلیٹ فارم کو چنا تھا، چلیں وہ ہماری ایک بدقسمتی سے ہی یا خوش قسمتی سے ہی۔ تو اس دفعہ ہمارا ایک اچھا ایک نظریہ بھی ہے، اور ہمیں امیدیں بھی کافی وابستہ ہیں PTI سے، اور ان کے نظریات سے متاثر ہو کے علاقے کی جو پاکستان کو جس سٹیج پہ آج انشاءاللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے PTI کی حکومت جو خان صاحب کی اس میں نمائندگی میں، تو ہمیں کافی ان سے امیدیں وابستہ ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ علاقے گلگت بلتستان بھی جو ہے نا PTI کے نظریات کو یہاں پہ قائم کریں، اور ان کے ویژن کو ہم آگے بڑھائیں۔ کرپشن اور رشوت کے خاتمے کے لیے ہم سب مل کے اس علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ان کے ساتھ شانے بشانہ کھڑا ہو کر انشاءاللہ ہم اس نظریے کو کامیاب کریں گے۔ اچھا، گلگت اگر روندو کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً کافی وسیع علاقہ ہے، 70,000 سے زائد یہاں پہ جی آبادی ہے۔ مختلف جو دیہی علاقے ہیں وہاں ہم جاتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، میڈیا ٹیم دورہ کرتے ہیں۔ آج میں خود گیا ایک گاؤں میں، جی بالکل، خمر میں، ہم نے دیکھا وہاں تک پہنچنے کے لیے سڑک ہی نہیں ہے، جی بالکل، بہت خطرناک سڑک ہے، اگر اس پہ کوئی گاڑی جاتی بھی ہے تو حادثے کا شکار ہو جاتے جی ہیں۔ بالکل، وہاں پہ جب ہم گئے تو تقریباً 100 سے زائد گھرانے وہاں پہ ہے، لیکن ہیلتھ فیسلٹیز نہیں، ایجوکیشن کے سسٹم وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی میں جو یہاں پہ الیکٹڈ جو ریپریزنٹیٹیوز رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں سابقہ امیدواروں نے یا سابقہ جو منتخب نمائندے یہاں پہ آئے انہوں نے توجہ نہیں دی ہے؟ ایسا یہاں روندو کے مختلف جو دیہی علاقے ہیں سب کا یہی شکایت ہے، سڑکیں نہیں ہیں، صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ جی بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کمی کوتاہی ماضی کے جو یہاں پہ نمائندے رہے ان کی طرف سے رہی ہے؟ آپ کیا نیا کرنے جا رہے ہیں، منشور کیا ہوگا آپ کا؟ جی دیکھیں، اس ٹاپک کو میں بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، آج کل کے سیاستدانوں میں ہمیشہ سے ایک چیز ابھی تک سب میں کہ آئیڈیا، مطلب ہر کوئی کسی کے پیچھے جو ہے نا کسی کا بھی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کسی کو نیچے دکھا کر اپنے سیاست کو چمکانے کی مطلب کوشش بھی کرتے ہیں، اور اسی سے وہ کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میرا نظریہ ایسا نہیں کہ میں کسی کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف
سیاست میں ہم نہیں آئے، بلکہ ان کے کارکردگیوں کی وجہ اور ان کے جو سیاسی کارکردگیاں رہی ہے حکومت میں رہنے کے باوجود، ان سے بہت سارے توقعات تھی لوگوں کو، عوام وہ کو، پورا نہیں ہوا، وہ پورا نہیں ہوا۔ تو ہم اس وجہ سے اس سیاست میں اپنا ایک چھوٹا سا ایک کوشش اپنے علاقے کے لیے ایک جذبے کے تحت آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم روندو کے کم از کم یہ بیسک نیڈس ہے ہمارے ایجوکیشن، ہیلتھ اور انفراسٹرکچر میں۔ تو روڈ آپ نے جو بتایا، بہت ہی روندو دیکھیں بلتستان کا گیٹ وے کہلایا جاتا ہے روندو۔ تو سب سے بڑا ایک سب ڈویژن بھی روندو گلگت بلتستان کی سب سے بڑی جو ہے نا سب ڈویژن ہے۔ آبادی کے لحاظ سے روندو سب سے بڑا سب ڈویژن ہے۔ تو ایک ہمارے نمائندگان کی ایک مجبوری بھی ہے، کیونکہ روندو کو اتنا بجٹ نہیں دیا جاتا ہے جو دوسرے علاقوں کو دیا جاتا ہے، جیسے کھرمنگ ہے، شگر ہے۔ اس کے جو ہے نا اس کی جو ذمہ داری میں حکومت وقت کو بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم نمائندوں کے اوپر فرض ہے کہ ہم اسمبلی میں جانے کا ہمارا جو مقصد ہے، ہم نے تو اسی کے لیے عوام کی آواز بن کے اس اسمبلی میں جانا ہے، اپنے علاقے کے اپنے جو مسائل ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کی اس کی کمی ہے اس بجٹ میں، 7 کروڑ کی بجٹ ہے ہمارے روندو کے لیے، 75,000 آبادی کے لیے 7 کروڑ، آپ کو پتہ ہے ایک پروجیکٹ کے اوپر خرچہ کرے گا تو پورا روندو جو ہے نا سال بھر کے لیے بالکل ہی ہر فیلڈ میں، ایجوکیشن ہو یا ہیلتھ ہو یا کسی بھی اس میں جو ہے نا ہم پیچھے ہیں۔ آدھا کلومیٹر کہیں پہ روندو میں آپ کو جو ہے نا میٹل روڈ نہیں ملیں گے، کوئی RCC کا برج ہمارے روندو میں نہیں ہے۔ تو یہ انسان کا ہر نمائندہ اپنے ایبیلٹی کے حساب سے، اپنی اس میں ایک ورتھ ہوتی ہے، وہ اپنے اس حساب سے کام کرتا ہے۔ اب میرا مقصد ہے کہ میں نے GB اسمبلی میں اس لیے جانا ہے کہ میں نے اس علاقے کو کہ جو بنیادی حقوق ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایجوکیشن سب سے مسٹ ہے اس علاقے کے لیے، ہیلتھ کیونکہ ہمارے ماں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج، اس دور میں بھی ہم جو ہے نا ایک پیرسٹامول اور پیناڈول کی گولی کے لیے کتنے گھنٹے سفر کر کے آنا پڑتا ہے۔ کچھ ہماری مائیں بہنیں بیچارے گاڑیوں میں ہی مطلب ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں، کچھ ہسپتال تک پہنچ پاتے ہیں، کچھ راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے کرائسس، بہت سارے پرابلمز ہمارے علاقے میں رہا ہے۔ دوسرے بلتستان کے دوسرے علاقوں کی نسبت ہم انتہائی مشکلات کا سامنا ہے روندو کو۔ وہ میں کسی کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف سیاست چمکا کے، کسی کو نیچے دکھا کے میں اپنی سیاست کو چمکانا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر انسان میں ایک اپنی ایبیلٹی ہوتی ہے، اس نے اپنے ورتھ کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ روندو کے عوام ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو علاقے کے لیے کام کرے، جن مطلب ان کے جو ایک ویژن ہے اس کو آزمائیں۔ علاقے کے ایک آج بھی اس دور میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے، ہم چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کا مسئلہ ہے، ایک ہی جگہ سے گائیں بکرے بھی پانی پیتے ہیں اور وہاں سے انسان بھی پانی پیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہزارہ مشکلات کا سامنا ہے ہمارے روندو عوام کو۔ تو اس حوالے سے ہم نے الیکشن میں آنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم نے بہت ساری جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو ان کے اسکالرشپ کے لیے، بہت سارے مریضوں کو، اور بہت سارے علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو پیش مطلب سامنے رکھنا اچھی بات ہے، لیکن میں اس چیزوں کو گننا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایک فلاحی کام ہے، وہ ہم کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ترجیحات کیا ہوں گے؟ آپ یقیناً الیکشن میں جا رہے ہیں، عوام آپ سے توقعات بھی رکھیں گے، امیدیں بھی رکھیں گے، تو عوام کو آپ کچھ نہ کچھ تو جا کے، اگر آپ کو ٹکٹ ملتے ہیں PTI کی جانب سے، کامیاب ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ترجیحات کیا ہوں گے؟ کیا آپ اس حلقے کی ترقی کے لیے کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ PTI کے سیٹ سے ہی لڑیں گے انشاءاللہ۔ PTI اور تقریباً ٹکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو چکا ہے، 1-2 ہفتے کے اندر میرے خیال سے وہ اعلان بھی کریں گے۔ آپ مطمئن ہیں آپ کو PTI ٹکٹ دیں گے؟ بالکل مطمئن ہے، اور ہم ہر طرح سے مطمئن ہیں، کیونکہ علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے شخصی اور اس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو PTI کا سب سے بڑا اور میں امیدوار ہوں۔ پچھلی دفعہ الیکشن میں بھی جو ہمارے پارٹی کے جو ٹکٹس مطلب جو ووٹس تھے، اس سے زیادہ ہمارے اپنی شخصی یہاں پہ روندو کی سیاست میں، معاشرے میں ہمارا ایک کردار رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ ہمیں لے کے آتے ہیں آگے، انشاءاللہ ان کی امیدوں پہ ہم پورا اترنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور میرا مین جو بنیادی مقصد ہے ہمارے بلتستان، گلگت بلتستان میں، بلکہ پورے پاکستان میں، سیاست کے دو رخ ہیں۔
ایک کاروباری سیاست بھی ہے یہاں پہ، ایک ٹھیکیداری سیاست بھی ہے، ایک سیاست کا نام ہے خدمت. ہم انشاءاللہ اس جذبے کو لے کے آئے ہیں اس فیلڈ میں. سارے اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے جتنے بھی ایک مستقبل کے اچھے ہمارے اپرچونیٹیز کو چھوڑ کر ہم سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک اچھے خدمت عوام تک ہم پہنچا سکیں سیاسی پلیٹ فارم سے. اور روندو کے عوام کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہے، بیسک نیڈس ہے، سب سے زیادہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے ہیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ ہی ایک مہینے کے اندر ہم ایک گڈ نیوز روندو کو عوام کو ہم سنائیں گے. تقریباً ہمارے ایجوکیشن کا جو بڑا مسئلہ رہا ہے روندو میں کالج کے حوالے سے، لڑکیوں کے لیے بڑا ایک چیلنج اس دور میں بھی ہے کہ کتنے بڑے دور رفتہ علاقوں سے بیچارے لڑکیاں آتے ہیں ہمارے پاس ایجوکیشن کے بہت مشکل حالات میں بیچاریاں. ہائی اسکول کے سیکنڈری ہائی اسکول میرے خیال سے ایک ہی ہائی اسکول ہے اس پورے روندو میں آج جو رننگ پہ ہے، اور بہت سارے بلڈنگس ہیں لیکن ان میں ٹیچروں کی کمی ہے. اس کی وجہ سے ایجوکیشن کے حوالے سے کافی مشکلات ہیں. اس کی وجہ سے لوگ اکثر یہاں سے مائگریٹ کر کے دوسرے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں. بہت سارے مشکلات کا اپنی زمینیں بیچ کے صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہمارا سب سے بڑا سب سے پہلے ہمارا توجہ ہوگا وہ انشاءاللہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے ہی ہوگا. اور ہم علاقے کو ایک کمیٹی بنا کے ایک مشورتی، جب ہم اس اسٹیج پہ انشاءاللہ اس سیٹ کو ہم جب ون کریں گے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ روندو کے عوام کی تعاون سے، تو میں اکیلا نہیں چلوں گا. میں اپنے ساتھ پورے روندو کے ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے جوانوں کے ایک کمیٹی بنا کے ہم ایک صلاح مشورے سے اس علاقے کو لے کر چلیں گے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، یقیناً پچھلے الیکشن میں انتخابات میں آپ نے حصہ لیا، آپ نے کہا کہ یہ ہرایا گیا یا ہار گئے، بہرحال جو بھی تھا وہ ماضی کا حصہ ہے. اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یقیناً مذہبی جماعتیں بھی یہاں انتخابات میں حصہ لیں گے، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی امیدوار آئیں گے، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی امیدوار سامنے آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس جماعت کے ساتھ یہاں روندو میں آپ کا مقابلہ ہوگا؟ جی، میرا مقابلہ دیکھیں، میرا مقابلہ ان ساری جماعتوں سے ہے، کیونکہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے اور دوسروں کا اپنا ایک نظریہ ہے. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سیاست اور مذہب دو الگ چیز ہیں. مذہبی جماعتوں کے حوالے سے مذہب کی جو خدمت کرنا، مذہب کے لیے ہم سب پیدا ہوئے ہیں اور مذہب کے لیے مرنا ہے، مذہب کے ساتھ ہم نے جینا ہے، مذہب کے ساتھ مرنا ہے. لیکن میں نے ایک چیز جو 5 سالہ میں نے دیکھا ہے، مذہب کے ساتھ رہ کر آپ سیاست نہیں کر سکتے، لیکن سیاست میں رہ کر آپ مذہب کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ہمارا انشاءاللہ یہی ویژن ہے کہ ہم آپ اسی اپنے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے بالکل تحریک انصاف میں آئے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہمیت جو ہے اس وقت گلگت بلتستان کے لیے وفاق کی حکومت کے ساتھ رہنا ہماری سب سے بڑی مجبوری بھی ہے، اور تحریک انصاف سے ہمیں کافی امیدیں وابستہ ہیں. اچھا، تحریک انصاف کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف گورنر صاحب کا گروپ ہے، دوسری طرف سعید جعفر شاہ کا گروپ ہے. تو آپ کا تعلق کس گروپ سے؟ بالکل بھی نہیں ہے. میرا تعلق کسی گروپ سے نہیں ہے. میں صرف تحریک انصاف کے گروپ سے ہوں. میرا تعلق گورنر صاحب سے میرا اپنا ایک رشتہ بھی ہے، ایک اچھے تعلقات بھی ہیں، وہ اپنے بڑے بھائی بھی ہیں. اور سعید جعفر شاہ صاحب ایک اچھا دور اندیش سیاستدان ہے، اس علاقے کے لیے بڑا پازیٹیو اور ایک تھنکنگ رکھتا ہے. وہ کرپٹ نہیں ہے، اس علاقے کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو ہم ان دونوں کے کوآپریشن سے اس علاقے کو انشاءاللہ ایک اچھے 5 سال جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ پی ٹی آئی کا، وہ ایک مثبت دور رہے گا گلگت بلتستان کے لیے، خصوصاً روندو کے عوام کے لیے ایک بڑا اچھا ایک خوشخبری بھی ہوگی اور اچھا ایک وقت بھی آپ آئے گا. سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر سعید جعفر شاہ اور ٹیم حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ جو اس وقت جو صورتحال ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے فارمولہ طے کر لیا ہے، یا وہ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت بنائے گی یا پھر وہ ڈوٹاکریسی کے ذریعے حکومت بنائے گی. تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہا ہے کہ روندو حلقے سے بھی چھتری کے ذریعے کچھ لوگ تحریک انصاف میں آ کے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی اگر صورتحال پیدا ہوتے ہیں، آپ کو ٹکٹ نہیں دی جاتی ہے، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل، یہ چیز ہر دور میں رہا ہے. روندو کی ہی نہیں بلکہ جی بی کی حکومت، جی بی میں جو بھی الیکشن آپ دیکھا جائیں تو 2015 میں بھی ہمارے پاس ایسے نمائندے تھے جو دوسری پارٹیوں کے جو ہے نا نامزد شدہ ہوتے ہوئے وہ دوسری پارٹیوں کو وفاقی حکومت کے پیچھے رہے ہیں. وہاں سے مایوس ہونے کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کے اپنے ہی پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. تو وہ چیز ہم سے نہیں ہوگا. ہم نے ایک نظریے کی سیاست کی ہے، انشاءاللہ اس نظریے پہ ہم قائم رہیں گے. ہمیں امیدیں ہیں اسی
پارٹی سے، اور ہم اسی پارٹی کے وفادار رہیں گے۔ آپ نے کہا امیدیں ہیں اسی پارٹی سے، اسی پارٹی کے وفادار رہیں گے۔ جس پارٹی کا ایک وفاقی وزیر گلگت بلتستان کشمیر کے لیے نامزد کیا ہوا ہے، ان کی دلچسپی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ یہاں نہیں آ رہا ہے۔ ریسنٹلی پرائم منسٹر یہاں آ گئے، ان کے کوئی خاص پیکیج جو ہے انہوں نے اعلان نہیں کیا، بلکہ آپ کے ہی لوگوں کو ان سے ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ نہیں وہ تو آپ ایسی پارٹی سے کیا جی توقعات رکھیں بالکل گے؟ کیا آپ توقعات سمجھتے ہیں رکھیں کہ گے۔ عوامی دیکھیں مسائل ان کے سامنے جا کے حل کرا ہر سکیں گے؟ حکومت کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر صاحب کے اپنے خواہشات بھی ہیں، اصلاح کے ساتھ نیک خواہشات بھی ہیں اور ایک جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتے ہیں، وہ بالکل آنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہی میرے خیال سے ان کا پروگرام بن رہا ہے، ان کا پلان بھی ہے۔ محرم کے فوراً بعد وہ وزٹ کریں گے اس علاقے کا، اور بہت سارے ہمارے جو ڈیمانڈس ہیں ان کا بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ حل کریں گے۔ اور یہ رہی بات پی ایم صاحب کی، وہ ان کے ایک اپنے ایک فکسڈ ایک پلان ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ جاتے ہیں تو وہ صرف وزیر اعظم صاحب کا ایک اپنا ایک نظریہ ہے، اس کے پاس اس وقت ملکی حالات کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ایشیا میں جو چائنا اور انڈیا کے جو بیچ کے حالات ہیں، ایسے وقت میں کسی وی آئی پیز کے یہاں پہ کوئی فنکشن کرنا بالکل بھی موزوں نہیں رہا۔ اور وہ ڈیم کے حوالے سے تھا، انہوں نے ایک اوپننگ سرمنی کرنی تھی، وہ علاقے کے ایک جی بی کے اچھا حوالے سے کوئی چلیں، اس میں کوئی ان کا ایک ڈیم کے حوالے اور سے وزٹ تھا۔ یہ بتائیے گا، روندو میں لوگ زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ گلگت سکردو روڈ پہ اس وقت کام چل رہا ہے، توسیع منصوبے پہ کام چل رہا ہے، تو اس روڈ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو گئے جی ہیں، بالکل لوگوں کے گھر ختم ہو گئے ہیں، بالکل جائیداد کے اوپر روڈ آ گئے ہیں، بالکل لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کمپنسیشن کے حوالے سے ابھی تک معاملات پھنسے ہوئے ہیں۔ اس نہیں حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ بالکل کمپنسیشن، بالکل جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں، بالکل متاثرین کو معاوضہ دلانے، یا اس حوالے سے کوئی بالکل آپ کے میں پاس ایک جامع چیز پلان ہے؟ جی بالکل ہے، اور ہم ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں معاوضے کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ روندو میں بہت ساری جگہوں پہ ایک ایشو تھا ہمارا انفراسٹرکچر کے حوالے سے، مطلب بلڈنگز کے حوالے سے اور روڈز کے حوالے سے، لینڈ کمپنسیشن کے حوالے سے۔ تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہمارے اپنے روندو کے عوام کی بھی ہیں ریٹس کے حوالے سے، کیونکہ ہم اگر کہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہاں ہم رجسٹری نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم چھپاتے ہیں، مطلب اپنے جو لینا دینا، اگر یہ ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں تو ہم سرکاری طور پر ایک بہترین ریٹ لے سکتے ہیں۔ عوام کو میں آپ کے تھرو ایک میسیج بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں، کہیں پہ بھی ہمارے بلتستان میں، گلگت میں اور روندو میں اسپیشلی، اگر آپ کا کہیں پہ لینا دینا ہوتا ہے یا خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی ضرور رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے آپ اچھا ایک ریٹ بھی لے سکتے ہیں حکومت، کسی بھی وقت کی حکومت سے، یا موجودہ جو ریٹ ہوتے ہیں آپ کے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کا اپنے ایک رد عمل تھا، کہیں پہ 3 لاکھ پر کنال، کہیں پہ 4 لاکھ پر کنال، کہیں پہ 17 لاکھ پر کنال۔ تو اس طرح کا ایک ایشو رہا ہے، اور بلڈنگ کے حوالے سے جو ہمارا ایک ایشو چلا ہے وہ تقریباً حل ہو چکا ہے۔ درختوں کے انہوں نے تقریباً معاوضے بھی شروع کیے ہوئے ہیں، تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں روڈ کے حوالے سے تھوڑی بہت پریشانیاں عوام کو بھی ہوں گے، مسافروں کو بھی ہوگا، تب جا کے ہم فیسلیٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ابھی روندو کے اندر یقیناً بے روزگاری زیادہ ہے، لوگ پریشان ہیں، اسپیشلی جب یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے لوگ زیادہ متاثر ہیں، تو ایسا کون سا شعبہ ہے جس کے اوپر آپ توجہ دے کے یہاں روندو کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دے سکتے ہیں، ان کی معیشت بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے صرف روندو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت متاثر یقیناً ہے، تو اس معیشت پہ بھی ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گے۔ لیکن روندو ایک ایسا علاقہ ہے جو زرعی لحاظ سے بڑا ایک موزون اور بہترین، اس میں اپورچونیٹیز بھی ہے۔ لوگ اپنی ہی گھر سے، اپنے ہی یہاں پہ دیکھیں بہت بہترین قسم کے آپ فروٹس کا یہاں پہ آپ اپنے لیے ایک بہترین ایک فارم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں نوکری، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نوکری کوئی وہ نہیں ہے، سب سے بیسک جو چیز ہے، آپ نے اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو بدلنا ہے کہ میں کیوں بے روزگار ہوں۔ میرا وجہ کہ ہر کسی کو روزگار دینا گورنمنٹ کا بھی کام نہیں ہے، اور یہ پورا ہو بھی نہیں سکتا ہے، ہم نمائندے ہیں، ہم بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ بھی اپنا ایک سوچ کو جو ہے نا یوز کریں کہ ہم نے کس طرح اپنی معیشت کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت سارے اپورچونیٹیز ہیں ہمارے پاس ایسے اپورچونیٹیز ہے جو ہم گلگت بلتستان کے لوگ یہاں رہتے ہوئے ہم
उस चीज़ से इस्तेफादा नहीं कर सकते। बाहर आप के समझते लोग हैं कि आके यहाँ इदारों से में या इदारों में सरकारी बहुत सारे जगहों पे जॉब्स के बजाय आप मुख्तलिफ दीगर अपने शोबों में में काम करें, ज़राअत पे काम करें, आप अपने एग्रीकल्चर पे काम करें, मादनियात पे काम करें। हमारी पहाड़ें जो है ना, बाहर के लोग आके मिलीनियर बन के जा रहा है यहाँ से, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं, क्योंकि हम मेहनत के आदी नहीं हैं। इसी रोड पे हज़ारों जो है ना लेबर्स काम कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं? कोहिस्तान से। हमारे लोग घरों से निकलते ही नहीं हैं। आपके घर के सामने आप डेली जो दिन को 1000 रुपये पर आदमी कमा सकता है एक लेबर, तो इसके बजाय वो यहाँ से जाके लेबरों को लेके आते हैं। आप अपने इलाके का खुद भी यूज़ करें, अपने आप को थोड़ा सा एक मोटिवेट करें, इलाके के लिए भी और अपने लिए भी, और इस सारे जो मसाइल है आपके इर्द गिर्द, उसको हल करने के लिए कोई दूसरा आके, इससे ज़्यादा आप अपने आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी जो है ना अपने आप को यूज़ करें, तो आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकते हैं। अच्छा, रोंदू में मुख्तलिफ जो यूनियन के सतह के इलाके हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, दौरा करते हैं, लोगों से मिलते होंगे, तो आप किस हद तक मुतमईन हैं? अवाम चाहते हैं आपको मुंतखब करे, आपके विजन से किस हद तक मुतासिर है अवाम? बिल्कुल अवाम मुतासर इसलिए कि हम बिल्कुल ही खलूस के साथ आवाम के मसाइल, छोटे छोटे मसले मसाइल है रोज़मर्रा के, उनको हल करने में हम पेश हैं उनके। देखें, मेरे ऊपर एक छोटा सा, मैं आपने इस सवाल को नहीं दोहराया बल्कि मैं ख़ुद इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर एक वो था कि मैं इलेक्शन के बाद बाहर रहता हूँ। मतलब मेरे थोड़े से, हर इंसान के जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ उसने अपने बनाया होता है। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने आप एक छोटा सा सेटअप बना के वहाँ मैंने सेटल किया हुआ था पहले। तो इलेक्शन के बाद बहुत सारे क्राइसिस भी आए, बहुत सारे मसाइल थे आवाम के, उसको हल करने के लिए मेरे अपने पास कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं बाहर में रहा हूँ। कुछ महीने में बाहर रहता था, कुछ 2-3 महीनों के बाद फिर 2-3 महीने अपने इलाके में रहता हूँ, आवाम के बीच में रहता हूँ। जो मसले जो जहाँ तक मैं अपने सेल्फ उस पे हल कर सकता था वो हमने की है अपने मेहनत की कमाई से। यहाँ पे देखें, सियासत में दो चीज़ है हमारे रोंदू में स्पेशली, एक ठेकेदारी सिस्टम है यहाँ पे, एक कारोबारी सिस्टम है। सियासत को टोटली आप कह सकते हैं कि एक सियासी ठेकेदारी सियासत है, एक तो कारोबारी सियासत है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं उस वोट पे बिलीव करता हूँ जो बंदे और प्रोपेगेंडों से, मुनाफिकत से लोगों से वोट लेकर मैं जीतना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग इस अहल समझे कि मैं इस सीट के अहल हूँ। इंशाल्लाह इनकी खदमत करना और इनके छोटे छोटे मसाइल को हल करना हमारे अव्वलीन तरजीहात में से होगा। मेरा कोई ये सियासी या देखो, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक चीज़ की जो सबसे बड़ी जो हमारी कमज़ोरी है हमारे इलाके में नुमाइंदगान की, एडीपी तो आप लेके आते हैं, इस एडीपी को इलाके में सही मानों तक पहुँचाने में उसका बहुत बड़ा एक किरदार होता है नुमाइंदे का। उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप प्रोजेक्ट को लेके भी आएँ, आप उसको एक अच्छे ऐसे ज़िम्मेदार शख्स के हाथ में दिया जाए कि वो उस प्रोजेक्ट को सही मानों में आवाम तक पहुंचाया जाए। बल्कि आपका काम ये है कि उसके तकमील तक आप उसकी खुद निगरानी करें। आप जिस रोड की बात कर रहे हैं जो खुमरा से मतलब बागीचा से खुमरा का जो रोड है, ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा एक रेट पे हमने हमारे इस वक्त के एडवाइज़र साहब थे, उन्होंने अप्रूव भी किया, लेके भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कमीशंस का ज़्यादा एक वो रहा। कमीशन पे कमीशन 25 लाख का जो रोड अगर 12 लाख में पर किलोमीटर बनते हैं तो आप खुद कहें कि वो किस तरह होगा। एक नुमाइंदे की, तो आप समझते हैं मुंतखब नुमाइंदे ने प्रोजेक्ट रखा, लेकिन खराबी यहाँ कमीशन हमारे अपने नुमाइंदों की, हम सब की यही खराबी है। हम प्रोजेक्ट को लेके आते हैं लेकिन उसको सही मानों में पहुंचाने में उसका किरदार होना चाहिए कि वो उस मेयार के मुताबिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसकी ज़िम्मेदारी में है कि वो उसकी निगरानी खुद करें, आवाम तक उस पैसों को पहुंचाएं कि पैसे को किस मकसद, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, तो उस पैसे को आप आवाम तक सही मानों में पहुंचाएं। तो आप क्या समझते हैं, अगर अवाम आपको मुंतखब करते हैं, एतमाद करते हैं, तो जो सिख मंसूबे हैं उसके ऊपर इंक्वायरी करवाएंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। जहां हमें लगता है जिसमें कोई करप्शन हुई हो, जिसमें अकरबा परवरी हुई हो, जिसमें अपने ठेकेदारिज़म के जो उस पर अगर वो गलत उस पर चला है या उसकी साइट सिलेक्शन गलत हुई हो, तो डिपार्टमेंट को भी हम देखेंगे। और जिस नुमाइंदे की वजह से हो या किसी की वजह से हो, मेरे अपनी वजह से हो, तो मैं भी इंशाल्लाह आवाम के गठेरे में खड़ा होकर उस चीज़ की जो है ना
ہم جواب دہ ہیں. فرض کریں آپ کو ٹکٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے, اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ اللہ کرے کامیاب ہو جائیں, اگر ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کے ووٹرز کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے گا؟ جی بالکل رہیں گے. اس دفعہ ہم انشاءاللہ انہی ووٹرز کے ساتھ ہی رہیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک پارٹی ہے. ہم کہیں پہ بھی جائیں گے, آپ کے بیک کے کوئی آپ کا سپورٹ ہو تو آپ اس میدان کو کبھی بھی چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے. ہماری بس بدقسمتی یہی رہے پچھلی دفعہ کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے, یا جو وعدے کیے تھے عوام کے سامنے, یا ہمیں جو ہے نا کوئی بیک جو سپورٹ نہیں ملا. اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے مشکلات کا جو ہے نا فیس کیا ہے. تو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جو میں نے اپنی جیب سے تقریباً 10 سے 12 جگہوں پہ پانی کے مسائل تھے, وہ ہم نے خود سیلف اس پہ پورا کیا, کیونکہ عوام سے کیے ہوئے وعدے تھے الیکشن کے دوران. تو اگر پارٹی سے اور سیاسی پارٹی سے یہی فائدہ ہے کہ آپ کہیں پہ اپنی مشکلات کو لے کے جاتے ہیں, یا ہارے ہوئے نمائندہ ہو تو بھی آپ کے لیے بڑا ایک سپورٹ رہتا ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اچھا, پارٹی کے اندر میں نے پہلے شروع میں آپ سے سوال کیا کہ چھتری کے ذریعے یا باہر سے کوئی آتے ہیں, جی بالکل, تو اس پر آپ کا کیا رد عمل؟ جی میرا رد عمل یہ ہوگا, کہ آپ سمجھتے ہیں کس طرح جی لانا چاہیے لوگ جو چھتری کے اور اس کے اوپر جو ذریعے آتے ہیں, اس کو ہمارے جعفر شاہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے, وہ کہتے ہیں ان کو خلائی مخلوق. وہ زمینی مخلوق نہیں ہے, کیونکہ ان کے نیچر مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ میں وہاں سے ٹکٹ لے کے آؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹکٹ تو میں اپنے جیب میں لے کے آیا ہوں. تو پارٹی اتنا بیوقوف اور وہ نہیں کہ وہ کسی آپ کو سمجھتے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے؟ پاسبل رول ٹوٹلی ریگولیشن نہیں کے ہے. تحت جو بالکل پارٹی ہے رول اسی کے تحت ریگولیشن ٹکٹ واحد ملیں گے. پارٹی ہے پی ٹی آئی, جو پاکستان میں شاید کسی بھی سفارش یا کسی بھی اس کو نہیں, بلکہ عوامی حقائق جو زمینی حقائق کو دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے, جس کے ساتھ عوامی طاقت ہوگی انشاءاللہ اس کو جتانے میں اور پارٹی کو کامیاب کرنے میں انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہیں. فرض کریں آپ کو ٹکٹ نہیں ملتے ہیں تو آپ کے پاس کون سا آپشن ہوں گے؟ آپ آزاد الیکشن لڑیں گے یا جس کو ٹکٹ دیں گے اس کے آپ حمایت ہماری کریں گے؟ خواہش یہ ہوگی کہ ہم پارٹی کو پہلے تو کوئی ایسا بندہ آئے جو علاقے کے لیے ایک نظریہ رکھتا ہو. ہم چاہتے ہیں یہی ہے کہ ہم اس علاقے کو پی ٹی آئی کی سیٹ دلا سکیں, کیونکہ وفاق میں حکومت میں وہاں پہ ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت ہیں, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ روندو کی فلاح و بہبود کے لیے اس حکومت کو اور اس پارٹی کو کامیاب کرائیں. اگر کوئی ریزنیبل بندہ اگر اس سیٹ کے لیے اگر پارٹی چوائس کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ان کا ساتھ دیں گے. لیکن ہمارے اپنے یہاں پہ روندو میں شاید اب تک پارٹی کی کوئی ایسی جو ہے نا گراؤنڈ نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی ووٹس ہیں وہ شخصی ووٹ ہیں. تو یہاں پہ حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ جو بندہ علاقے کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا, جس کا ویژن پی ٹی آئی کے ویژن کے ساتھ سملرٹی ہو, جو اس کے نظریات کے ساتھ چل سکیں, تو پارٹی سے ہمیں یہی امیدیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہمیں اس چیز سے مایوس نہیں کریں گے. اچھا, یوتھ کا بڑا کردار رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کے آنے میں, تو آپ کا یوتھ کے لیے کیا کوئی خاص پروگرام جی ہوگا؟ بالکل, یوتھ ایکچولی ہر پارٹی کا بیک بون ہوتا ہے, اور علاقے کے لیے بھی ایک ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے نا علاقے کو بہت سارے مسائل سے, بہت سارے مشکلات سے, جو بہت سارے جو ہمارے تعلیمی ہے, جو ہمارے ہیلتھ کے حوالے سے ہے, وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر کے مشکلات کو نکال بھی سکتے ہیں. یوتھ کی کوآرڈینیشن سے ہی ہم نے کامیاب ہونا ہے, اور یوتھ کو جو ہے نا کامیاب کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ روندو کے جو بلدیاتی انتخابات ہو یا اس کے ساتھ جو بھی پارٹی کے جو بھی معاملات ہوں گے, وہ یوتھ کو ہی ہم آگے لانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے نا انسان کو سب سے بڑا ایک ضروری اور ایک ترقیاتی اس کے لیے اپنے علاقے کے لیے سب سے اہمیت رکھتا ہے. کوئی خاص پیغام آپ اپنے جو سپورٹرز ہیں یا حلقے کے لوگ ہیں جی ان کو کہنا بالکل, چاہیں گے؟ انشاءاللہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, انشاءاللہ اس سیٹ کو ہم حاصل کریں گے, لیکن کسی پروپیگنڈے کے ساتھ نہیں, کسی کے ساتھ کسی کو لڑا کے نہیں, بلکہ عوام کو مطمئن کر کے. میرے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ کوئی ایسا غلط کسی کو لالچ دے کے ووٹ حاصل نہیں کریں گے, نہ میں خود کروں گا, نہ کسی ہمارے سپورٹر کو یہ اجازت ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہمیں یہ اہل سمجھ کے جو ووٹ دے رہے ہیں وہ دل سے اور اپنی خوشی سے ہمیں سلیکٹ کریں, اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی اپنے ایک ووٹ کو جو ہے نا دے کے کبھی مایوس نہیں ہوں گے. بہت شکریہ راجش صاحب, آپ تھینک نے یو سو وقت دیا مچ, ہمارے تھینک یو پروگرام سو کے لیے. مچ.
नाजरीन, जिस तरह राजा नासिर अली खान ने कहा, मुतवक्किल उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोंदू से। इनका कहना है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ आइंदा हुकूमत बनाएगी और भरपूर तरीके से यहाँ तरक्याती काम शुरू करेंगे। रोंदू के हवाले से इनका कहना है कि यहाँ सड़कें तबाह है, जो काम प्रोजेक्ट रखे गए उन पर सही तरीके से काम नहीं किया गया। इसी तरह से हेल्थ और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे है रोंदू, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ पे DP में जो बजट है उसमें कमी है। यकीनन जो साबिका मुंतखब यहाँ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बजट में इजाफे के लिए कुछ कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ वो तरक्की हमें नज़र नहीं आ रहे। यहाँ के जितने इलाके हैं वहाँ तक सड़कें बेहतर नहीं है, सेहत के फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन में अगर देखें तो स्कूल की हालत भी बहुत ख़राब है। राजा नासिर अली खान का कहना है अगर अवाम उन्हें मुंतखब करते हैं, टिकट मिलते हैं पार्टी की जानिब से, तो इन तमाम शोबों के ऊपर खुसूसी तवज्जो देंगे और रोंदू की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। सादिक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।